السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے امانت و دیانت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس نے امانت کی ادائیگی کا اس کے اہل کو حکم دیا۔ ہم اس کے اس انعام اور اس فضل پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور کما حقہ اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہتے ہیں، اور اپنی کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں آقائے دو جہان سید الاولین والآخرین، الصادق الامین، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، تقوی الہی اختیار کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لاؤ۔ یاد رکھو، امانت کو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان پر پیش کیا، مگر وہ ڈر گئے اور اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان اس کی عظمت اور اس کے حقوق سے جاہل تھا، نادان تھا، اور اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا ہی نادان ہے۔ اللہ کے بندو، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اپنے پاس امانت رکھنے اور امانت دہندہ کے مطالبے پر واپس کرنے کی خصوصی تعلیمات دی ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپس میں میل جول، محبت اور ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے، جو ایک اچھے معاشرے کے وجود کا سبب بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حتیٰ کہ کفار بھی اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی امانت داری کو دیکھ کر نبوت سے قبل ہی آپ کو امین کا لقب دے دیا گیا اور امین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی تھیں، حضرت علی کو امانت دہندہ تک پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی اور ہجرت فرما گئے۔ حضرت علی آپ کے بستر پر ہی سوئے تاکہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دیں، اور کسی شک کو یہ شبہ بھی نہ ہو کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہماری امانتیں بھی لے کر چلے گئے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، قرآن و حدیث میں امانت اور اس کے احکام کے متعلق متعدد بار ذکر آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ادا کر دے۔ مزید ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ ہی جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کے طور پر رکھی شے کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اے اللہ کے بندو، قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ کسی کا مال یا سامان بطور امانت اپنے پاس رکھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں وضاحت اور اجماع امت کے ساتھ انسانی زندگی کا تقاضا بھی ہے کہ امانت رکھنے اور لینے کی اجازت دی جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی یا دوست یا پڑوسی اپنا مال یا سامان بطور امانت ہمارے پاس رکھنا چاہتا ہے اور ہم اس ذمہ داری کو انجام دے سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے مال یا سامان کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لینا چاہیے۔ اس عمل خیر پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر عظیم ملے گا۔ اے اللہ کے بندو،
قرآن و حدیث کی روشنی میں امانت میں رکھا ہوا مال یا سامان امین کے پاس بطور امانت ہوگا۔ امین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو۔ چنانچہ اگر مال یا سامان امین کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو گیا یا اس میں کچھ نقصان آ گیا تو امین پر کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے پاس امانت رکھی گئی تو وہ اس پر لازم نہیں ہوگی، یعنی اگر امین کی کوتاہی کے بغیر امانت ضائع ہو گئی یا اس میں کچھ نقصان ہو گیا تو امین پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر امانت ضائع ہو جائے یا اس میں نقصان ہو جائے اور امین نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو اور اس کا پورا خیال رکھا ہو تو امین پر کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں۔ اے اللہ کے بندو، خالق کائنات کے حکم سے رحمت للعالمین نے ایسا حکم صادر فرمایا ہے جس میں معاشرے کی خیر خواہی ہے، کیونکہ امین خدمت خلق کے لیے امانت کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر امین کو ضامن قرار دے دیا جائے تو لوگ امانت رکھنے سے ہی اجتناب کریں گے، جس میں عام لوگوں کا ضرر ہے، نیز یہ عمومی مصلحتوں کے خلاف بھی ہے۔ اس میں بھی اتفاق ہے کہ امانت میں رکھی ہوئی شے کے منافع امانت دہندہ کو ہی ملیں گے۔ مثلا جانور امانت میں رکھا تھا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اسی طرح امانت میں رکھے ہوئے باغ کے پھل، نیز زمین امانت میں رکھی تھی، اس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اے اللہ کے بندو، جس طرح امانت میں رکھی شے کی حفاظت کرنا امین کی ذمہ داری ہے، اسی طرح یہ دنیاوی زندگی، مال و اولاد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، لہذا ہمیں ہمیشہ ان عظیم امانتوں کی صحیح ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی اخروی زندگی کی تیاری کے ساتھ اپنے بچوں اور ماتحتوں کے مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی تیاری کی فکر کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے، جس کے متعلق قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں تو کام کے اوقات ہمارے لیے بطور امانت ہیں، لوگوں سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس بطور امانت ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنے راز کی باتیں ہمیں بتائی ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ ان کا پورا کرنا اور ان کو چھپانا شرعی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا اور نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا۔ اے اللہ کے بندو، امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبا لیا یا اس کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی کی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً اس کا حساب لے گا، اور اس دن جب کہ ہر شخص ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، حق تلفی کے عوض میری نیکیاں دوسروں کو تقسیم کر دی جائیں گی، پھر میری مفلسی پر وہاں کون رحم کرے گا؟ اس طرح کے تصورات سے اہل ایمان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور پھر خیانت یا حق تلفی کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو یا ماحول اور حالات نے ایمان کی روشنی سلب کر لی ہو تو خیانت کرنے میں ایسے شخص کو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امانت داری کو تقوی سے جوڑ دیا ہے، یعنی جس کو موت کے بعد کی زندگی، حساب و کتاب اور عدالت الہی پر یقین ہو، جس کے دل میں خوف خدا اور اس کی گرفت کا احساس ہو، اسے چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، اسے چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے
جس کا جو حق ہے پورا پورا ادا کر دے، اس لیے کہ اس دنیا میں خیانت کرنے والا قیامت کے دن چین و سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہاں ایک ایک کا حق ادا کرنا ہوگا اور بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا، لیکن جس کو آخرت پر یقین نہیں وہ جو چاہے کرے، دنیا میں چند روزہ زندگی کے بعد آخر اپنے کیے ہوئے پر افسوس ہوگا اور یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، امانت کا دائرہ صرف روپے، پیسے، جائیداد اور مال و منال تک محدود نہیں، بلکہ ہر مالی، قانونی اور اخلاقی امانت تک وسیع ہے۔ عام طور پر امانت کا لفظ بولنے سے لوگوں کے ذہن میں مالی امانت کی طرف جاتا ہے اور اسی امانت کی ادائیگی کو کافی سمجھا جاتا ہے، جبکہ امانت داری کے مفہوم میں کافی وسعت ہے۔ اسی وسیع تر مفہوم میں مسلمانوں کا عمل ہونا چاہیے۔ آج بہت سے فسادات، لڑائی جھگڑے اسی امانت داری کے نہ ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اگر مالی، قانونی، اخلاقی اور تمام طرح کی دیانت کو ملحوظ رکھا جائے تو معاشرے میں امن، چین اور سکون ہوگا، بہتر سماج کی تشکیل عمل میں آئے گی اور لوگ خیانت کے گناہ اور آخرت کی گرفت سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام امانتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے ایک امانت دار اور پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔